السلام علیکم ناظرین، پوڈ کاسٹ کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی گیسٹ ایک بڑی زبردست پرسنالٹی ہیں، یہ اینکر ہیں، کرنٹ افیئر کا ایک شو کرتی ہیں، اس کے علاوہ پریکٹسنگ ڈاکٹر ہیں اور ایک صحافتی تنظیم کو بھی چلاتی ہیں۔ یوٹیوب کے حوالے سے بہت ہی منفرد اور بڑے ہی ڈفرینٹ آئیڈیاز رکھتی ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور آپ کی ملاقات کراتے ہیں ڈاکٹر نبیہہ علی خان سے۔ تھینک یو سو مچ جی آپ کا تشریف لانے کا۔ سب سے پہلا سوال، $1,000,000 کویسچن، آپ بنیادی طور پر ایک اینکر ہیں، ایک فلاح و بہبود کا کام کرتی ہیں YMA میں، یا آپ ایک سوشل پرسنالٹی ہیں؟ بہت آپ کی پرسنالٹی کے بہت سارے رخ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی بتائیں، تھوڑا ہمیں ناظرین کو بھی بتائیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں ایک انسان ہوں اور انسانیت کے ناطے خدمت خلق کرنا میرا فرض ہے، اور ماہر نفسیات ہوں۔ پڑھائی کی تو گھر والوں کی طرف سے پریشر تھا کہ ڈاکٹر بننا ہے۔ اب مجھے ہارٹ اسپیشلسٹ بننے کا شوق تھا، لیکن سائیکالوجی کو پڑھا، نفسیات کو پڑھا، تو سمجھنے کی کوشش کی کہ شاید آنے والا وقت جو ہے وہ نفسیات کو سمجھنے کا ہی ہے، لوگوں کو سمجھنے کا ہے۔ اور کچھ اس میں میرے اساتذہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے سائیکالوجی پڑھنی چاہیے اور اس میں ہی آگے جو ہے وہ مجھے اس میں PhD کرنی چاہیے۔ تو میں نے اسی کو پڑھا، اسی کو آگے لے کر جو ہے وہ میں چلی، اور آج ایسا ماہر نفسیات جو ہے وہ الحمدللہ اپنی خدمات بھی سر انجام دے رہی ہوں۔ ایز این اینکر پرسن مجھے خود شوق تھا، کیونکہ میں بہت چھوٹی تھی، 2 کلاس میں تھی، تب سے میں PTV سے کام کر رہی ہوں، اور ایز اے ماہر نفسیات سے بھی پہلے میں ایک اینکر پرسن ہوں، اور اس لیے میری ذرا پرسنالٹی کے کچھ ڈفرینٹ چیزیں ایکسپیکٹس جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہیں، اور اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ کوئی مجھے یوٹیوبر بنا دیتا ہے، کوئی مجھے جو ہے وہ اینکر بنا دیتا ہے، کوئی مجھے کہتا ہے کہ شاید صرف ماہر نفسیات ہیں، لیکن میں سب سے پہلے ایک جرنلسٹ ہوں، ایک اینکر پرسن ہوں، اس کے بعد میں ماہر نفسیات ہوں، اور سب سے پہلے میں خدمت خلق کے لیے انسانیت کا جذبہ رکھتے ہوئے جو ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہوں۔ تو یہ، اور جب سے یہ میڈیا اور سوشل میڈیا کا جو ہے وہ دور ہے، آپ کو پتہ ہے، تب سے انفلوئنسر بھی ہوں۔ انسٹاگرام پہ جو ہے وہ ایز اے انفلوئنسر میں نے اپنے کریئر کا آغاز بھی کیا، تو آج کل یہ سب چیزیں بھی جو وہ چل رہی ہیں۔ اچھا، آپ ایک ماشاءاللہ ان چند صحافی یا یوٹیوبر سے جو کافی پڑھے لکھے ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کا اتنا ڈاؤن فال کیوں ہے؟ ایک سوال۔ دوسرا یہ کہ یہ واحد ملک ہے جہاں پر سوشل میڈیا کو بہت سیریس لیا جاتا ہے، ویئر ایز ان ادر کنٹریز یہ ایک نان سیریس پلیٹ فارم ہے۔ اچھا دیکھیں، سوشل میڈیا کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ میں مین اسٹریم میڈیا اینکر ہوں، شروع سے میں نے جو ہے وہ 10 سالوں کا میرا ایکسپیرینس ہے تو مین اسٹریم میڈیا کا ہے، لیکن ابھی ایک چند سالوں سے جب سے سوشل میڈیا آیا، ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر چیزیں بہت تیزی سے وائرل ہوتی ہیں، راتوں رات۔ یہاں پر ہمیں 10 سال لگ گئے جو ہے وہ یہاں اس مقام تک پہنچنے میں، اور لوگ راتوں رات یہاں پر جو ہے وہ شہرت کی بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا، میں سوری آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے۔ ڈاکٹر نبیہہ جو ہے، اس نے 10 سال جو آپ کی کریڈیبلٹی ہے، آپ کی ریپوٹیشن جو ہے، وہ آپ نے سیٹلائٹ چینل سے بنائی۔ جی، سیٹلائٹ چینل، اور جہاں آپ جاتی ہیں اب آپ سے پہلے آپ کی ریپیوٹ پہلے پہنچتی ہے۔ جی، ویئر ایز سوشل میڈیا ان پاکستان یہ صرف پیسے کماتے ہیں، تو ڈاکٹر نبیہہ کو یہ کیوں ضرورت پیش آئی کہ اس کو لگا کہ 10 سال کے بعد بھی کیا ابھی سوشل میڈیا کی ضرورت ہے؟ نہیں، سوشل میڈیا کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے ایک تنظیم بنائی ہے، ینگ میڈیا ایسوسیشن پاکستان۔ یہ تنظیم میں نے اس لیے بنائی کہ کوئی اور میری طرح کا اینکر جو ہے وہ سامنے آ کر سوشل میڈیا کو پازیٹیوٹی کی طرف جو ہے وہ لانے پر ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا ان سب چیزوں کو۔ مجھے اس لیے اس فیلڈ میں آنا پڑا، مجھے سوشل میڈیا کے پازیٹیو امیج کے لیے جو ہے وہ یہ تنظیم بنانی پڑی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ میں آنے والے جو نئے جرنلسٹ ہیں، جو یوٹیوبرز ہیں، یا جو ہمارے سوشل نیٹ ورکنگ میں کام کر رہے ہیں، اب تو آپ دیکھیں ہر چینل کا اپنا سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے، تو وہاں جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے حقوق کے لیے کام کروں، صحافیوں کے لیے کام کروں، نئے آنے والے لوگوں کی جو بنیادی ان کو ضرورت ہے، جو انہیں ریاست جو ہے وہ مقام فراہم کرے، میں انہیں وہ دلوا سکوں۔ تو مجھے پتہ تھا کہ ظاہر ہے کہ میں نے جو 10 سال میں اپنا ایک ایکسپیرینس بنایا، اپنا ایک مقام بنایا، اس سے مجھے بہت سب چیزیں حاصل ہوئی۔ اس میں عزت سب سے پہلے جو ہے وہ معنی رکھتی ہے، ایک رسپیکٹ جو میں نے بنائی، اس میں اگر میرے کسی ایک میسج کرنے سے یا ایک کال کرنے سے کسی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں بہت سارے لوگوں کے مسائل کو حل کروں۔ بہت سارے لوگ جو ہمارے کیمرہ مینس ہیں، ہمارے جو ہے اسپاٹ بوائز ہیں، ہمارے جو رائٹرز ہیں، اس کے علاوہ ہمارے جو اور لوگ ہیں، مطلب یہ انڈسٹری بالکل تباہ ہو گئی اور اس کے لیے کسی نے کام نہیں کیا۔ آج بھی ہمارے صحافی جو ہیں وہ بے یار و مددگار جو ہے وہ مر جاتے ہیں۔
وہ پریس کلب سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہیں, وہ پریس کلب کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ان کے پاس دوائی لینے کے پیسے نہیں ہوتے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس قسم پرسی کی حالت میں جو ہے وہ کسی اینکر کو تو اٹھنا چاہیے تھا, کسی کو تو آگے آ کے جو ہے وہ حق کا نعرہ بلند کرنا چاہیے تھا, کسی کو تو جو ہے وہ عوام کا سوچنا چاہیے تھا. تو آپ جب آگے آئیں بس پھر بنا لی تنظیم. بہت ایک تو یہ بڑا آپ کا اچھا کام ہے, ریئلی اپریشیٹڈ. بٹ دا پوائنٹ از آپ آگے آئیں, آپ کو آپ کے جو ساتھی صحافی ہیں یا جو سینئر صحافی ہیں جو 20-30 سال سے اینکرز ہیں, ان کا سپورٹ حاصل ہوا؟ دیکھیں میرے ساتھ میں جتنے لوگوں کو جانتی ہوں یا میرا جو سرکل ہے آف کمیونٹی ہے وہ میرے ساتھ ہیں, میرا ساتھ دیتے ہیں. ایون آپ کے پریس کلب کے جو پریزیڈنٹ ہیں ارشد انصاری صاحب, وہ بھی ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سے ہیں. اور آپ کے ملک کے جتنے نامور نام ہیں, مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں, سہیل وڑائی صاحب ہیں, اس کے علاوہ جو ہے وہ قاسم علی شاہ صاحب ہیں, ڈاکٹر اقبال ہیں, یہ تمام تر موٹیویشنل اسپیکرز ہوں, بڑی پرسنالٹیز ہوں, اور جتنے جرنلسٹ ہیں سب ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہیں. انہوں نے مجھے سپورٹ کیا تو آج یہ میرے ساتھ ہیں. اور وہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہاں یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ینگ جرنلسٹ کے لیے جو ہے وہ کوئی کام کیا جائے, تو وہ اس تنظیم کے ساتھ جو ہے میری وجہ سے جو ہے وہ ایسوسیٹ ہوئے. اور آج الحمدللہ ہم ایک بڑی پاکستان کی جو ہے وہ ینگ جرنلسٹ کی تنظیم بنانے میں کامیاب ہو چکی ہوں میں. اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ظاہر ہے میرے بھائی ہیں حارث کھوکر, وہ پریزیڈنٹ ہیں اس کو جاتا ہے, اور اس نے بہت محنت کی ہے اس تنظیم کو کھڑا کرنے کے لیے. اور باقی آپ کو پتہ ہے کہ کانٹیکٹس کی گیم ہے, جس کے پاس کانٹیکٹ ہے پاکستان میں وہ جو ہے وہ یہاں پر موجے مار رہا ہے. اچھا میں آپ سے ایک چیز بتائیے, صحافی ہوتا ہے, صحافی تو صحافی ہوتا ہے نا, صحافی ہوتا ہے. رپورٹر جو ہوتا ہے, ہر رپورٹر جرنلسٹ نہیں ہو سکتا, ہر جرنلسٹ رپورٹر ہو سکتا ہے, یہ بالکل ایک ڈفرینٹ. مجھے ایک چیز بتائیے کہ ہمارے یہاں بہت سے سیٹلائٹ ایسے چینل ہیں جن کا اپنا نیریٹو ہے, جہاں پر بیٹھنے والے صحافی انہی کے پوائنٹس کو جو ہے نا وہ سیکنڈ کرتے ہیں اور وہی بولتے ہیں جو بھی جس امبریلا کے وہ نیچے ہیں. تو جو صحافت جو ہے اس کا جو ہر صحافی کا ایک اپنا سچ ہے, تو اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ اس کے آپ کو نہیں لگتا یہ بڑی زیادتی ہے؟ میں ایک عام انسان ہوں, ایک عام ویو, میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں, ہم باہر رہتے ہیں, بہت سارے لوگ باہر رہتے ہیں. ہم جب صحافی دیکھتے ہیں کہ دو مختلف صحافی ہیں, دونوں قسمیں کھا رہے ہیں, دونوں کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے. صحیح ہے, بڑا اچھا سوال کیا آپ نے, بڑا مشکل سوال کیا ہے. میرے بہت سے جو ہے وہ صحافی بھائیوں کو اس پہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے, اور لیکن میں کیونکہ بہت سچ بولتی ہوں, پورا سچ بولتی ہوں, میرے پروگرام کا نام بھی پورا سچ ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ میں اگر اتنے بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے پورا سچ بول سکتی ہوں, تو اپنی صحافی برادری کے لیے بھی مجھے سچ بولنا چاہیے. اور آپ لوگ سننا چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بتانے والا ہو. بالکل. دیکھیں صحافت نا ایک بہت بڑا مقام ہے, یہ شعبے سے بھی بڑا مقام ہے کہ آپ صحافی ہیں. آپ کے لیے یہ بڑے آپ کی کریڈیبلٹی ہے. صحافی ہونا عام بات نہیں ہے. صحافی عوام کی آنکھیں بھی ہیں, کان بھی ہیں, زبان بھی ہیں. جی بالکل. اب ایک صحافی کی زبان بولتی ہے تو ایک عام آدمی کو انصاف ملتا ہے. ایک صحافی کا قلم اٹھتا ہے تو ایک عام آدمی کی تقدیر کا جو ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے. تو اگر صحافی جو ہے وہ اپنی صحافت کے ساتھ لائل ہوں گے, مضبوط ہوں گے, متحد ہوں گے, جو کہ بالکل بھی نہیں ہے پاکستان میں. کیسے ہوں گے؟ جو کہ پاکستان میں بالکل بھی نہیں ہے. صحافی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں, بڑے صحافی, چھوٹے صحافی, درمیانے صحافی, اس طرح کے تو جو ہے وہ القابات سے ایک دوسرے کو نوازا جاتا ہے. جو سینئر صحافی ہیں وہ چھوٹے صحافیوں کو سمجھتے ہی کچھ نہیں, وہ کہتے ہیں کون ہے یہ, ان کو تو صحافت آتی نہیں. صحافی بھائی ہی دوسرے صحافی بھائی کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں یہاں پہ کہ جی لیگ پولنگ ہو رہی ہے کہ یہ اس کو صحافت نہیں آتی, مجھے صحافت آتی ہے. بھائی صحافت سب کو آتی ہے. جو بندہ بولنا جانتا ہے, کسی کا حق اس کو دلانا جانتا ہے, وہ صحافی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ وہ صحافی نہیں ہے تو یہ زیادتی ہے. جس بندے نے اپنے جو ہے وہ کریئر اس ملک کو دیا, جس نے اس ملک کے ایوانوں تک غریب آدمی کی آواز پہنچائی, جس نے جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے, اپنی زبان سے, اپنے ہاتھ سے کسی کا بھلا کرنے کی کوشش کی اور عوام کو انصاف دلانے کی کوشش کی, کیا وہ صحافی نہیں ہے؟ ہمارے کتنے بڑے بڑے صحافی جو ہیں وہ اس پاکستان میں جو ہے وہ بھینٹ چڑھ گئے حسد کی اور جو ہے وہ انا کی. یہاں پر جو ہے وہ ان صحافیوں کا کیا, کسی صحافی نے نکل کے کبھی ارشد شریف کے لیے جو ہے وہ آواز بلند کرنے کی کوشش کی؟ ہم نے کی ہے. کبھی کسی نے جو ہے وہ نکل کے جو ہے وہ کسی صحافی کو پکڑا گیا تو کوئی اس کے لیے جو ہے وہ احتجاج کے لیے نکلا؟ ہم نکلے ہیں.
میں اپنی پوری تنظیم کو لے کر جو ہے وہ نکلی ہوں. مجھے بڑا کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے, بڑی کرٹیسزم بھی پاکستان میں میرے. آپ مجھے جب کبھی گوگل پہ سرچ کریں تو سب سے پہلے جو میرے نام کے ساتھ ایک ہی چیز لکھی ہوئی آئے گی کہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان جو ہے وہ کرٹیسزم میں جو ہے وہ ایک اسپیسیفک طبقہ جو ہے وہ مجھے اس ٹارگٹ کرتا رہتا ہے, ٹارگٹ کیا ہوا انہوں نے. میں اگر ایز اے ماہر نفسیات کوئی بات کروں انہیں تب بھی تکلیف ہے, میں ایز اے صحافی بات کروں انہیں تب بھی تکلیف ہے. نبیہہ سے تکلیف ہے, ان کو ڈاکٹر نبیہہ علی خان سے تکلیف ہے, اور یہ تکلیف انشاءاللہ انہیں رہے گی اور رہنی چاہیے. اچھا ایک چیز بتائیے, میں بالکل سمجھ رہا ہوں, میں نے آپ کے بارے میں پڑھ رہا تھا ابھی آپ سے گفتگو بھی, تو اس طرح تو بڑا مشکل ہوگا پاکستان میں. میں ایک انٹرویو کر رہا تھا پچھلے دنوں ایک ایس پی ٹریفک کا ڈاکٹر شہزاد صاحب کا, تو انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی آبادی اگر 25 کروڑ ہے نا تو 23 کروڑ وہیکل کے پیچھے پریس لکھا ہوا ہے. صحیح بات ہے. تو یہ اچھا یہ بھی ایک صحافت کا ایک دوسرا چہرہ ہے. بالکل ایسے. تو ہمارے اپنے صحافی آپ اور جو ورکنگ جرنلسٹ ہے, یہ سب سے پہلے دوسروں کی طرف جانے کے بجائے اپنے اندر کیوں نہیں صفائی کرتے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں, آج آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے بھی ایک بات پہنچانا چاہتی ہوں, اور میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ جیسے ڈاکٹر بننے کے لیے ڈگری چاہیے, جیسے وکیل بننے کے لیے جو ہے وہ آپ کو ڈگری چاہیے, جیسے آپ کو جو ہے ایک پروفیسر بننے کے لیے ڈگری چاہیے, اسی طرح ایک صحافی بننے کی بھی ڈگری ہونی چاہیے. آپ کے پاس صحافت کا کوئی سرٹیفکیٹ تو ہونا چاہیے, کوئی آپ کا ایکسپیرینس جو ہے وہ کسی لیول پر آپ کو سٹینڈ تو کر رہا ہو. آپ جیسے میس کمیونیکیشن کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, کسی نے میس کمیونیکیشن کیا ہے تو وہ سارے کے سارے جو ہے وہ صحافی بنے ہوئے ہیں. سارے صحافی کیسے ہو سکتے ہیں؟ سارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ یوٹیوبرز بھی صحافی بنے ہوئے ہیں, اب یوٹیوبر صحافی کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وہ لوگ جو اپنی جان پہ کھیل کے کوئی خبر جو ہے وہ عوام کو دیتے ہیں, اور کسی پر دیکھیں جھوٹے الزامات لگا دینا یا یہاں پہ چند جو ہے وہ لوگوں کو بے عزت کر دینے کا نام صحافت نہیں ہے. کہ آپ جو ہے وہ پکڑیں کسی 2-4 جو ہے وہ جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں سیاستدانوں کو پکڑیں اور ان پر لان تان کرنا شروع کر دیں تو آپ صحافی ہیں. یہ صحافت نہیں ہے, یہ صحافت کا رنگ نہیں ہے. رنگ یہ ہے کہ آپ کس غریب کس مظلوم کو جو ہے اس کا کتنا حق دلوا رہے ہیں. آپ پاکستان کی سالمیت کے لیے, امن و امان کے لیے اس میں اپنا اہم کردار کیا ادا کر رہے ہیں, یہ صحافت ہے. تو جو لوگ یہ صحافت کر رہے ہیں وہ صحافی ہیں, لیکن جو لوگ یہ صحافت نہیں کر رہے وہ صحافی نہیں ہیں. آپ ایک چیز بتائیے, آپ ایک ادارے سے منسلک ہیں جی, اس کے علاوہ بھی آپ کا بڑا کریئر ہے, بڑا کامیاب, آپ نے ڈفرینٹ جگہ کام کیا جی الحمدللہ. ایک کامیاب صحافی یا ٹی وی اینکر پرسن اگر وہ ایک سیٹلائٹ چھوڑ کے جہاں سے وہ کریڈیبلٹی کماتا ہے, ریپوٹیشن کماتا ہے, اگر وہ چھوڑ کے ڈیجیٹل میڈیم میں آ جاتا ہے, ڈیجیٹل میڈیا میں آتا ہے جہاں پر صرف پیسے کمائے جاتے ہیں, تو اس بندے کو کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں وہ تو صرف پیسوں کے لیے آیا ہے نا جی, لیکن میں نے تو خیر اپنا چینل نہیں چھوڑا. لیکن آپ نے نہیں چھوڑا, لیکن بہت سارے صحافی ایسے ہیں جنہوں نے چینل چھوڑ کے ڈیجیٹل پر نہیں, وہ چینل نہیں چھوڑا انہوں نے چینل نہیں چھوڑا, وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ شفٹ ہو گئے. پاکستان کے ایسے سیٹلائٹ چینل ہیں, تو مجھے نہیں لگتا مجھے آن نام لینا چاہیے ان کا, جنہوں نے اپنا سیٹلائٹ بند کر کے ڈیجیٹل شروع کر دیا ہوا. اب دیکھیں جدید دور کے جدید تقاضے ہیں. اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آگے ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, جو کہ بالکل ہے, تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. ڈیجیٹل میڈیا میں سمجھتی ہوں کہ مین اسٹریم میڈیا کو ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ اس لیے ہونا ضروری ہے کہ ہماری مین اسٹریم میڈیا کی خبریں حقیقت پہ مبنی ہوتی ہیں, تاکہ ڈیجیٹل میڈیا پر بھی حقیقت پہ مبنی خبریں چلیں. یہ ضروری ہے. مجھے ایک چیز بتائیے, آپ کا راؤنڈ فگر میں کر لیتے ہیں, آپ کا فار ایگزامپل 10 سال کا تجربہ ہے جی, آپ کی ایک خاص ایجوکیشن ہے, آپ نے ایجوکیشن حاصل کی, انٹرنشپ کی, اسسٹنٹ رہیں, ایسوسیٹ رہیں, پھر آپ یعنی پراپر آپ اس ایک ہرارکی سے گزر کے آئی ہیں. آپ کے مقابلے میں فرض کریں میں ہوں, میں نے یوٹیوب کھولا, میں یوٹیوب میں تھوڑی چرب زبانی رکھتا ہوں, اور میں یوٹیوب میں تھوڑے سے لوگوں کے دلوں کو خوش کرنے والے شارٹس لگاتا ہوں جی, بالکل میں مشہور ہو گیا. تو اس نان سیریس پلیٹ فارم کو سیٹلائٹ سے کیسے کمپیٹ کیا جا سکتا؟ کیونکہ بہت اچھا کوسچن ہے. ایک چیز اور, کیونکہ پاکستان میں سیٹلائٹ کے اوپر میڈیا پر کوئی قانون نہیں ہے. ڈیجیٹل پر آپ کو اتھارٹی ہے, لائسنس ٹو کل ہے, جس کے مرضی جس طرح مرضی کپڑے اتار دیجیے, بد اخلاقی کریے, بد زبانی کریے. اچھا دیکھیں ڈیجیٹل میڈیا جو ہے نا, آپ نے جو کہا کہ جو بھی ہے چرب زبانی کسی کو بھی آتی ہے تو وہ بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے آپ کو صحافی بنا دے, اینکر بنا دے, وہ کہے جی میں اینکر ہوں.
تو یہ غلط ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جنہیں صحافت آتی نہیں ہے, جو صحافی کا مطلب ہی نہیں سمجھ پاتے, وہ صحافی نہیں ہے. اس کو روکا کیسے جائے؟ اس کو روکا ایسے جائے گا کہ جب مین سٹریم میڈیا کے اینکرز جو ہیں وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ اپنا اہم کردار ادا کریں گے, جب ان کے بولنے, ان کے تلفظ, ان کی ادائیگی, ان کی صحافت کو جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا پر لایا جائے گا, تو ڈیجیٹل میڈیا پر ایک پازیٹیو امیج جو ہے وہ ابھرے گا. جب آپ ان لوگوں کو صرف مین سٹریم میڈیا تک جو ہے وہ فوکس ان کا کر دیں گے کہ آپ جی ڈیجیٹل میڈیا پہ نہیں جا سکتے, تو پھر بات اور ہو جائے گی. اب آپ کو پتہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا پہ ہم جو انٹرویوز دیتے ہیں اس کا کرائٹیریا جو ہے وہ, اس میں ہمیں کوئی وہ نہیں ہوتا, ہم جیسی مرضی زبان استعمال کریں, جیسے مرضی الفاظ استعمال کریں, یہی بات کر وہ تو یہ غلط ہے نا. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم مین سٹریم میڈیا پر ہم پہ پیمرا بیٹھا ہے تو یہاں بھی ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی کسی کو بیٹھے ہونا چاہیے, قانون ہونا چاہیے. بالکل. ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کی سب سے بڑی سٹار کون ہے؟ ٹک ٹاکرز. وہ کہ وہ خاتون ہے میرے خیال حریم شاہ. اچھا میں آپ کو سچی بات بتاؤں, مجھے ان کا کوئی اندازہ نہیں ہے. حریم شاہ, تو یہ افسوس کی بات ہے. حریم شاہ کو تو خیر کون نہیں جانتا. یہ افسوس کی بات ہے کہ ایک ہماری ڈیجیٹل میڈیا کی سب سے بڑی سٹار حریم شاہ, ہزاروں لاکھوں پڑھے لکھے لوگ, آپ جیسے لوگ. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے کسی نے آفر کرائی کہ بھائی آپ اپنا ڈیجیٹل بنائیے, ہم آپ کو 5,000 روپے میں آرگینک ویوز اور سبسکرائب. میں کہا بھائی مجھے میں آرگینک اس میں نہیں پڑھتا, مجھے نہیں پتا, میں کرنا چاہتا ہوں. صحیح. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ جب تک کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا ڈیجیٹل میڈیا اسی طرح آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو, مجھے کہنا چاہیے, شاید برباد نقصان پہنچاتا رہے گا. ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ڈیجیٹل میڈیا نے پڑھے لکھے لوگوں کو کچھ خاص مقام نہیں دیا. ہمیں دیکھیں, اب ہم جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی کافی دفعہ ڈیجیٹل میڈیا پر وائرل ہونے کے لیے یا رہنے کے لیے بہت سی ایسی چرب زبانی یا ایسے الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں کہ جو ہمیں مہنگے بھی پڑ جاتے ہیں. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, ابھی جیسے میرا ایک انٹرویو وائرل ہوا ایز اے ماہر نفسیات, اس میں نے میاں بیوی کے ریلیشن شپ کے حوالے سے جو ہے وہ کہا کہ خواتین جو ہے اگر وہ اپنے شوہروں کو جو ہے وہ ادائیں دکھانا چاہتی ہیں تو وہ دکھائیں, نہیں دکھاتی اسی لیے ان کے شوہر جو ہے وہ باہر دیکھتے ہیں. تو یہ میرا, اب اس میں نے جو ہے وہ طوائف کا جملہ جو ہے وہ استعمال کر لیا کہ جی طوائف کی طرح ادائیں دکھائیں. وہ اس کو کنٹروورشل کر دیا اس جملے کو. اس پر عفت رحیم بھی بولی, اس پہ متیرہ بھی بولی. وہ لوگ جو خود جو ہے وہ اتنے لبرل ہیں انہوں نے اس پر جو ہے وہ بات کی, تو مجھے بڑی ہنسی بھی آئی. پھر میں نے کہا کہ دیکھیں بات پتہ کیا ہے, بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا وہی آپ والی بات کہ کوئی بڑا نہیں ہے, کوئی پیر و مرشد ہی نہیں ہے, کوئی بڑا ہی نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے جو جس کا. لیکن اب ایسا نہیں ہے, اب قانون جو ہے وہ بن رہے ہیں, اب قانون جو ہے وہ حرکت میں آ رہا ہے. سوشل میڈیا پر آپ ایسے ہی کسی کی عزت نہیں اچھال سکتے. حتیٰ کہ عزت کے جو ہے وہ قانون بل پاس ہونے کے بعد جو ہے حکومت کی طرف سے یہ امپلیمنٹیشن جو کیا گیا, اس پہ بھی کافی صحافیوں کو جو ہے وہ پرابلم ہے. لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں کہ صحافی برادری تو اس کے خلاف کھڑی ہے. دیکھیں صحافی برادری جو ہے نا, اب پہلے تعین کر لیں صحافی ہیں کون صحافی ہیں کون. تو اکثر لوگ تو ہم بھی اینکر پرسن ہیں, ہمیں بھی نہیں صحافی مانتے. وہ کہتے ہیں جی آپ بھی صحافی نہیں, آپ اینکر پرسن ہیں. تو اینکر پرسن کیا ہوتا ہے, صحافی کیا ہوتا ہے, رپورٹر کیا ہوتا ہے, پروڈیوسر کیا ہوتا ہے. ایک دن بیٹھ کے اس پہ پروگرام کر دیں تاکہ عوام کو جو ہے اس پہ پتہ چل جائے کہ بھائی صحافی کون سی خاص مخلوق ہے جس کا جو ہے وہ تعین کرنا اس پاکستان میں مشکل ہو گیا ہے. کون سینگ سونگ ہوتے ہیں, کون ہوتے ہیں صحافی؟ بھائی صحافی یہی ہوتے ہیں جو آپ کی آنکھ ہے, آپ کا کان ہے, آپ کی زبان ہے. یہ صحافت ہے جس میں آپ صحیح اور حقیقی بیان جو ہے وہ آگے تک پہنچا رہے ہیں, جس میں آپ ایک غریب آدمی کی آواز اعلیٰ حکام تک پہنچا رہے ہیں. یہ صحافت ہے. اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے وہ غلطی کی صحافت کرتے ہیں, آپ یہاں پہ شہرت کی صحافت کرتے ہیں, یا آپ یہاں پر پیسوں کی صحافت کرتے ہیں, تو پھر آپ کو لفافہ صحافی کہہ کے جو ہے وہ بلایا جاتا ہے, پھر آپ پہ ٹیگ لگتے ہیں. مجھے آپ کی پچھلی بات سے میں نے بات ذہن میں آئی کہ ہنسی آئی بہت کہ اگر متیرہ جو ہے وہ اخلاق کی بات کر رہی ہو تو اس سے زیادہ مزاحیہ بات کیا ہو سکتی ہے. اچھا ایک چیز اچھا دیکھیے, اعتراض بھی کس کو ہے میرے طوائف کہنے پہ, کس کو ہے؟ چلیں اس سے زیادہ ہم اس پر نہیں جاتے. نہیں جاتے. مجھے سب سے بڑا اعتراض جو سوشل میڈیا سے ہے وہ یہ اعتراض ہے کہ آپ کے پاس ادائیں ہوں, آپ کے پاس چرب زبانی ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. مثلا آپ کے پاس 10 سال کے کریڈٹ آورز ہیں, کسی نے ملنا نبیہ سے اس کو پہلے 10 سال لانے پڑیں گے, پھر اس کے بعد بات کرنی ہوگی نا. اب میڈیا جو ہے, پھر یہ یوٹیوبر کے گروپس ہیں, پھر ان کا ایک ریلیشن ہوتا ہے وہ جو ہے اس میں. تو اس کو یہ میں مثال میں ایک صحافی ہیں جو بہت بڑے چینل میں کام کرتے ہیں, وہ جو گفتگو چینل پر کرتے ہیں
اور جو یوٹیوب پر کرتے ہیں وہ بالکل 180 ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو اس سے تضاد ہم اپنے اندر کب ختم کریں گے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. اب میں جیسے یہاں بات کر رہی ہوں, جیسے ڈیجیٹل میڈیا پہ بات کر رہی ہوں, ویسے ہی میں اپنے مین اسٹریم میڈیا پہ بات کر رہی ہوں. پھر اس کے حساب سے تو آپ کے سبسکرائبر بڑے کم ہوں گے, کیونکہ اگر آپ اچھی آپ صحیح بات کرتی ہیں, صحیح بات کرتی ہیں. دیکھیں نا, میں غلط بات, مجھے سبسکرائبر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میرا لینا دینا اس شخص سے ہے جس کو تکلیف ہے, پریشانی ہے, اور اس کا ازالہ کرنے والا جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. میں کسی ایک بندے کے ساتھ بھی کھڑی ہو جاؤں نا تو میں سمجھتی ہوں کہ میں اپنے اللہ کے آگے سرخرو ہوں. بس مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میرے ساتھ جو جمع غفیر کھڑا ہو, مجھے لوگ پسند کریں, میرے ساتھ سیلفیاں بنائیں, مجھے کوئی شوق نہیں ہے مشہور ہونے کا. وہ اللہ نے میرا نام اتنا مشہور کر دیا ہے کہ میری اپنی شکل سے زیادہ میرا نام چلتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے, یہ کرم ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ میرا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے, میں وہیں بیٹھی ہوتی ہوں اور لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر نبیہہ علی خان بڑا اچھا کام کر رہی ہیں, اور مجھے ہی بتا رہے ہوتے ہیں تمہیں کوئی اس سے کام ہو تو مجھے بتانا. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بغیر میک اپ کے اور میک اپ کے ساتھ جو ظاہر پرسنالٹی میں فرق آ جاتا ہے آپ کی, تو اکثر لوگ مجھے ہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان بہت اچھا کام کر رہی ہے, آج کل وائرل ہے. کوئی 10-12 سال کا تجربہ ہے, کوئی بھاری بھرکم کوئی عورت ہو, خاتون ہوگی. آپ کی جو ہے اگر ایجوکیشن کی طرف آئیں تو آپ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, اور اسپیشلائزڈ آپ کا جو ہے نا وہ ہیومن بیہیویئر اور اب نارملٹی میں کیا ہوا. اس کے باوجود آپ میڈیا میں آگے پھر میڈیا میں پہلے سے تھی. ہاں, ایز اے چائلڈ اسٹار میرا اسٹارٹ تھا, یہ میں نے بعد میں پڑھا ہے, اور یہ بھی میں نے اپنی ایک ٹیچر کے کہنے پہ پڑھا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے شوق تھا ہارٹ اسپیشلسٹ بننے کا, اور یا پھر مجھے بیرسٹر بننے کا شوق تھا کہ اگر میں ڈاکٹر نہ بن سکی تو پھر بیرسٹر بنوں گی, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں دلائل سے ثابت کر سکتی ہوں کہ کیا سچ ہے. بیرسٹر ہر اچھا صحافی ایک وکیل بیرسٹر تو آلریڈی ہوتا ہے, کیونکہ آپ عوام کی بات بس اللہ نے وہی بنا دیا نا کہ سب چیزیں وہ ایک جگہ پر جو ہے وہ مینیج ہو گئی, کہ جو آپ نے بننا تھا وہ آپ کو ایک ہی جگہ پہ. آج اگر شاید میں سمپل ایک ڈاکٹر ہوتی یا سمپل ایک جو ہے وہ بیرسٹر ہوتی تو میری وہ ورتھ نہ ہوتی جو آج میں ایز اے صحافی, ایز این اینکر پرسن جو ہے وہ عزت کما رہی ہوں. آج جتنے جو ہے وہ ایوانوں میں, جگہوں پہ ہر شخص جو ہے وہ مجھے جانتا ہے, یہ میرے لیے وہ عزت کا مقام ہے کہ بہت سے ڈاکٹرز بھی, بہت سے پروفیسرز بھی, بہت سے ایڈوکیٹس بھی مجھ سے ہیلپ لیتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اللہ نے جو مقام جس کے لیے چنا ہوتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں, اور یہ فضل جو ہے وہ ہر شخص پہ نہیں ہوتا. یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں, آپ کے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں, اور خاص طور پہ ماں کی دعا ہوتی ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. تو یہ چیزیں بہت کاؤنٹ کرتی ہیں لائف میں. آپ نے ایک ینگ میڈیا ایسوسیشن بنائی ہے YMA کے نام سے, اور آپ اس کی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں. جی, تو تھوڑا اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ کیا ہے, یہ کیسے فنکشن کرتی ہے, اور اس کا کیا گولز ہیں. ینگ میڈیا ایسوسیشن پاکستان کی پہلی ینگ یوٹیوبرز کی جماعت ہے. یوٹیوبرز بھی ہیں اس میں, اور اس میں مین اسٹریم میڈیا کے لوگ بھی ہیں. اچھا, اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے اس میں صرف جو ہے وہ جرنلسٹ کو ہی نہیں رکھا. اس میں جو ہمارے بیک آف کیمرہ جو لوگ کام کرتے ہیں, جن میں کیمرہ مین ہیں, جن میں ایڈیٹرز ہیں, جن میں جو ہے وہ مطلب ٹکر آپریٹرز ہیں, یہ لوگ جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, پروڈیوسرز ہیں, سب لوگ جو ہے وہ اس میں شامل ہیں, اسسٹنٹ پروڈیوسرز ہیں. اور اس جماعت کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کے کام آ سکیں. ان کو بنیادی جو سہولتیں آج تک حکومت نہیں دے پائی, ریاست نہیں دے پائی, ہم اس کے لیے کام کریں. ہم ان کی صحت کے لیے کام کرتے ہیں, ان کی اعلیٰ جو ہے وہ ایجوکیشن کے لیے, ہائر ایجوکیشن کے لیے کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ان کو لیگل اسسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں, اور ہمارے پاس پاکستان کے جو ہے وہ ٹاپ ایڈوکیٹس ہیں, جس میں لاہور بار کے جو ہے وہ صدر ہیں ہمارے ساتھ, جو اس کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں. فری آف کاسٹ ہم سروسز دیتے ہیں. ہمارا کوئی یوٹیوبر یا کوئی بھی جرنلسٹ کہیں پہ بھی, کوئی بڑے سے بڑا ہو یا کوئی چھوٹا ہو, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے ان کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے, اور صرف ان کے لیے نہیں. اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے کسی خاتون کے ساتھ, کوئی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, یا پولیس پکڑ لیتی ہے, یا کسی کا کوئی معاملہ ایسا, تو ود ان ہاف این آور جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کرتی ہوں الحمدللہ. اور ان سب چیزوں پہ فوکس ہے میرا. اور آج سے پہلے کسی نے اس طرح سے جو ہے وہ یوٹیوبرز کی تنظیم بنا کے ان کا اس طرح ساتھ نہیں دیا جس طرح ہماری تنظیم دے رہی ہے. اور ایونٹس ہم کرواتے ہیں. اس ایونٹس میں ہم جو ہے وہ اپنے ملک کے نامور لوگوں کو جو ہے بلاتے ہیں, اور وہ ان کے ساتھ جو ہے ایسوسیٹ بھی ہوتے ہیں, اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں. تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ اس سے. اور پھر دوسری بات یہ کہ میں نے آپ کو آف کیمرہ بھی میں آپ کو بتا رہی تھی, ابھی بتا دیتی ہوں. اس تنظیم کو بنانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ پازیٹیو امیج آف پاکستان,
بہت نیگیٹیوٹی پھیل رہی تھی. نشے کے لوگوں کے انٹرویوز کر رہے ہیں جا کے, پازیٹیو امیج کو چھوڑ کے نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. اور ہمیں جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ اینکرز کو مختلف جو ہے وہ چیزیں آتی تھی کہ جی آپ اس پہ بات کیوں نہیں کرتے, یہ آپ کے پاس کوئی پازیٹیو چیزیں نہیں ہیں دکھانے کے لیے. پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ان کو صحیح راستہ دکھاؤں. یہ وہ ینگسٹرز ہیں جو 20 سال کے 25 سال کے لوگ ہیں, لڑکے لڑکیاں ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے, تو کیوں نہ ہم ان کے لیے جو ہے وہ سہارا بنے. پھر میں نے ان کو پازیٹیو جو ہے وہ ورک دینا شروع کیا, پازیٹیو سٹوریز دینی شروع کی, جس سے بہت فرق پڑا. یوٹیوبر کی بات کریں, یوٹیوبرز کی بات کریں. ایک چیز بتائیے گا, پاکستان کا جو اہم یوٹیوبر ہے وہ تو زیادہ امیر ہے سیٹلائٹ کے اینکر اور اس سے, تو ان کو مدد کی ضرورت تھی یا یہ ہمارے ٹی وی والے؟ نہیں, پاکستان کو مدد کی ضرورت تھی, پاکستان کے پازیٹیو امیج کو مدد کی ضرورت تھی. کیسے آپ کے جو یوٹیوبر ہیں, آپ نے بتایا کہ آپ 300 یوٹیوبرز ہیں آپ کے پاس. میرے پاس اس ٹائم پورے پاکستان میں 3000 یوٹیوبرز ہیں. تو 3000 یوٹیوبر, یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں آپ کا جو 3000 yوٹیوبر ضلعی لیول پہ میری تنظیم کام کر رہی ہے. تو جو 3000 یوٹیوبر ہے, کیا وہ پاکستان کے حق کی بات کر رہا ہے؟ کیا وہ اخلاقیات جو پیمرا کے اصولز ہیں, کیا جو اخلاقیات ہوتے ہیں جو ان سب کو فالو کر رہا ہے؟ بالکل کر رہے ہیں فالو, اور جو نہیں کرتا فالو اس کو ہم اپنی تنظیم سے نکال دیتے ہیں. جس کی اگر ہمیں کوئی بھی نیگیٹو رپورٹ ملتی ہے یا کوئی وہ نیگیٹو امیج جو ہے وہ پاکستان کا پریزنٹ کرتا ہے, یا کسی کے خلاف جو ہے وہ کوئی جھوٹی خبر لگاتے ہیں, یا کسی کی جو ہے وہ عزت خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہم ان کو فوری طور پہ اپنی جو ہے وہ سوسائٹی سے الگ کر دیتے ہیں. ان کو پہلے نوٹس دیا جاتا ہے باقاعدہ طور پہ. اگر وہ اس چیز کو ٹھیک کر لیتے ہیں, جیسے ہمارے بہت سارے ابھی فیمس یوٹیوبرز تھے جو ایسی خواتین کے انٹرویوز جو ہے وہ لگا رہے تھے کہ جن کو جو ہے معاشرے میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا, اور بڑی ہی واہیاتی اور بے حیائی لینگویج اور تھم نیلز جو ہے وہ پھیل رہے تھے. لیکن ابھی پچھلے کچھ عرصے سے آپ دیکھیے کہ ان تھم نیلز میں کافی کمی آ چکی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ان یوٹیوبرز کو سختی کے ساتھ جو ہے وہ منع کرتے ہیں کہ ایسا, انہیں پتہ ہے کہ اگر ڈاکٹر نبیہہ کی ایک کال پہ ہمیں پولیس چھوڑ سکتی ہے تو پکڑ بھی سکتی ہے. اچھا, ایک چیز تو اس وجہ سے ہم ذرا ان کو جو ہے رولز اینڈ ریگولیشنز فالو کرنے کے لیے کہتے ہیں, اور الحمدللہ وہ کر رہے ہیں. یہ یوٹیوب جو ہے پاکستان میں, جو سوشل میڈیا, یہ جو کیمپیننگ کی طرف آیا ہے, جو اس نے جو ایک ذمہ اٹھایا ہے بیڑا غرق کرنے کا, یہ آپ کو نہیں محسوس ہوتا یہ پچھلے کچھ 10 سال میں آیا اور اس میں ایک پولیٹیکل پارٹی بھی شامل ہے؟ جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اصل میں دیکھیں, بدتمیزی جو ہے اس کا آغاز کہیں سے بھی کیا جا سکتا ہے. آپ نے اگر عوام کو بدتمیز بنانا ہے تو آپ دوسرے کی برائیاں گنوانا شروع کر دیں, اگلے لوگوں کے ذہن میں جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ خرافات بھرتی رہیں گی, ان کی زبان میں گندگی آ جائے گی جو ہمارے معاشرے میں آ چکی ہے. آپ جس طرح سے جو بات آپ کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم نوجوان نسل کو سنبھال ہی نہیں پائے. جو آج سے 10 سال پرانی کھیپ ہے نا, ان کو ان کے بڑوں نے سنبھال لیا, ان کو سمجھا دیا کرتے تھے. 10 سال بعد جو ینگسٹرز پروڈیوس ہو رہے ہیں انہیں تمیز اور بدتمیزی میں فرق ہی معلوم نہیں ہے. ان کے لیے بدتمیزی کرنا تمیز کا کام ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو آئینہ دکھا رہے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. اس میں بالکل ایک سیاسی جماعت کا بہت بڑا ہاتھ ہے, اور میں اس چیز کو جو ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ کہتی ہوں کہ کسی کی منہ پر اس کی جو ہے وہ برائیاں بیان کرنا بڑی مہارت کا کام نہیں ہے. دیکھیں, جہاں تک بات ہے ہماری سیاسی جماعتوں کی, یہ پاکستان کی جماعتیں ہیں, ان کو سوچنا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے اور ایک عام آدمی کے لیے کام کرنا ہے. انہوں نے اپنی فلاح کے لیے کام نہیں کرنا. اب تک جتنی سیاسی جماعتیں آئی ہیں وہ اپنی فلاح کے لیے کام کر رہی ہیں. لوگوں کی فلاح کے لیے تو پاکستان میں کام ہی نہیں ہوا. آپ لوگوں کی فلاح کے لیے تو آپ جیسے, ہم جیسے, اور جو ہے وہ لوگ جو اوورسیز ہمارے پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, وہ اپنا پیسہ جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹ کر رہے ہیں. مجھے بتائیں, اور پھر ایک سیاسی جماعت جس کے اوورسیز پاکستانی بہت چاہنے والے بیٹھے ہیں باہر, انہوں نے تو پیسہ بھیجنا بھی بند کر دیا. جب ان کے لیڈر جو ہے وہ اندر ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ باہر نہیں آ جائیں گے تب تک شاید انقلاب نہیں آئے گا. تو وہ انقلاب آتا ہے قوموں سے. ہاں جی, وہ گراؤنڈ سے آتا ہے. تو قوم بنائے نا, قوم بنائیں, پہلے قوم تو بنا لیں. ان کے اپنے لوگ ہی آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے لڑائی کا اور انتشار کا شکار رہتے ہیں. اپنا جو ہے وہ لیڈر کو جیل میں ڈال کے اور خود باہر جو ہے وہ گروپ بنا کے اس میں جو ہے کنورسیشن چل رہی ہوتی ہے. 3 پارٹیاں بن گئی ہیں, لوگ چلے گئے 10. کیا ہو رہا ہے؟ اچھا, ایک چیز بتائیے, آپ نے بڑی زبردست بات کی طرف اشارہ کیا ہے. یہ کبھی ایسا وقت آئے گا کہ جو ہمارا ایک عام پاکستانی ہے اس کو یہ اندازہ ہوگا کہ حکومت چلانے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں, اور حکومتوں کے پاس پیسے اس وقت آتے ہیں جب ہر شخص ٹیکس پے کرتا ہے. بہت اچھی بات ہے اگر یہ سمجھ آ جائے پاکستانیوں کو. کبھی آئے گا
ہم سٹارٹ یہاں سے کرتے ہیں نا کہ حکومت کرپٹ ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم بینگ اے سویلائز سٹیزن ہماری کیا میں کیا کر رہا ہوں. بالکل صحیح. ہم حکومت کے ساتھ اگر میں موجودہ حکومت کی بات کرتا ہوں, میں ان کو کافی کلوزلی دیکھ رہا ہوں, بینگ اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ میں اس کو فالو کر رہا ہوں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے پیسے حکومت کہاں سے آنے ہیں. اگر باہر کے ملکوں میں ہمارا ہیلتھ فری ہے, ایجوکیشن فری ہے, تو وہ پیسے بیسیکلی ہمارے ہی ہوتے ہیں جو ہمارے اوپر لگتے ہیں. یہاں کے اگر لوگ نہیں دیں گے اور کیسے, اور یہ اویئرنیس کیسے آئے گی کام بندے میں؟ جب آپ غریب سے ٹیکس لیں گے اور امیر کو ٹیکس فری کر دیں گے تو مجھے بتائیں آپ کیسے انصاف کر پائیں گے؟ نہیں دیکھیں, آپ ہیں سیلری پیشہ, جی آپ سیلری پیشہ جو ہے نا وہ مجبور آدمی ہے جس کا وہ ٹیکس کٹ کے ہی آنا ہے. بالکل ایسے. جب لوگ اپنے آپ کو ہم تو سڑک پہ چلنے کا بھی ٹیکس دے رہے ہیں, ہم تو پانی کی بوٹل پہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں, ہم تو ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے کا بھی ٹیکس دے رہے ہیں, ہم تو چائے کے کپ پہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں. ہم صرف سانس لینے پہ ٹیکس نہیں دے رہے, وہ بھی انشاءاللہ بجلی کے بل پہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں, سولر لگانے کا بھی ٹیکس دے رہے ہیں. اس میں قصور تو ان پاکستانیوں کا نا جو نہیں دیتے. سر ان کا قصور ہے تو ان سے لینا ٹیکس کیوں نہیں لیتے؟ نہیں میں وہی میرا ہمارے جو بڑے لوگ ہیں, بڑے جو برج ہیں, پہلے وہ ٹیکس دینا. ہمارے جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں وہ کتنا ٹیکس دے رہے ہیں, پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا. میں آپ سے سوال یہی کر رہا ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ یہ ان لوگوں سے کیسے ٹیکس لیا جائے گا؟ دیکھیں ان لوگوں سے ٹیکس صرف اور صرف آپ کو قانون بنا کے لینا پڑے گا. ہمارے ہاں قانون اتنا تگڑا ہے, ہونا چاہیے. نہیں ہے ویسے, نہیں ہے, ہونا چاہیے. بنائیں قانون, قوانین جو ہے وہ لاگو کریں. غریب آدمی پہ نہ لاگو کریں, امیر آدمی پہ لاگو کریں. جو جتنا کماتا ہے اس کے حساب سے اس سے ٹیکس لیں نا. آپ کے بڑے بڑے جتنے سیاستدان ہیں وہ ٹیکس پیئر ہیں, آپ کے بڑے بڑے جتنے برج ہیں, بڑے بڑے جو آپ کے بزنس کمیونٹی ہے وہ ٹیکس اس طریقے سے دیتے ہیں. میرے پاس سر اندر کی ایسے ذرائع کی جو ہے وہ خبریں ہیں, ایسے لوگوں کے جو ہے وہ میرے پاس رپورٹیں ہیں جو اتنے امیر ترین پاکستان کی جو ہے وہ کریم ہے اور وہ ٹیکس نہیں دیتے. جو صرف اور صرف جو ہے وہ کوئی 5 لاکھ, کوئی 7 لاکھ, کوئی 8 لاکھ یہاں تک ٹیکس دیتا ہے, جن کا کروڑوں میں ٹیکس بنتا ہے. تو سب سے پہلے تو ٹیکس چور جو ہے وہ یہ خود ہے. پاکستان کیسے چلے گا؟ آپ کی معیشت کیسے چلے گی؟ آپ کے پاکستان میں بجلی چوری ہو رہی ہے, آپ کے پاکستان میں گیس چوری ہو رہی ہے, آپ کے پاکستان میں جو ہے گیس کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں. آپ دوسرے جو ہے وہ ملکوں کے ساتھ جب معاہدے کرتے ہیں تو آپ وہ معاہدے پورے نہیں کر پاتے. آپ اپنے جو ہے وہ پسندیدہ لوگوں کو جو ہے وہ ٹھیکے دے دیتے ہیں پاکستان میں. آپ کہتے ہیں کہ صرف ٹیکس کا مسئلہ ہے. ٹیکس تو عام آدمی دے رہا ہے, سیلری پیشہ جو ہے وہ بندہ ٹیکس آلریڈی دے رہا ہے, لیکن کیا بڑا بزنس مین ٹیکس دے رہا ہے؟ اچھا چلے بڑے بزنس مین بھی ٹیکس دے رہے ہیں, کیا بہت بڑے بڑے جو برج ہیں وہ ٹیکس دے رہے ہیں؟ ذرا ان کو کھول کے دیکھ لیں. میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس کے مطابق 70% آف اکانومی جو ہمارا بزنس پاکستان میں ہے وہ ان رجسٹرڈ ہے, وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے کہیں پر. کون رجسٹرڈ کرے گا؟ جب یہی کہہ لیں کہ کس کی ضرورت ہے جو یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں یہ تو تب تک نہیں ہوگا جب تک یہ پاکستان جو ہے وہ صرف مفاد کی جنگ لڑ رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایسے تو نہیں ہوگا. میں باہر رہتا ہوں یا اور بہت سے لوگ جو باہر رہتے ہیں, ہماری جب ٹیکس کی ڈیٹ آتی ہے نا جی, تو ہم اس ٹیکس کی ڈیٹ کے اوپر ہمیں انتظار نہیں کرتے کہ ہمیں حکومت یا کوئی ہمیں لیٹر بھیجے. ہمیں خود یاد ہوتی ہے کہ یار یہ ہمارا فرض ہے کہ اس سے پہلے ہم نے اس کو جمع کرانا ہے. تو یہ جو ایک سیولائز والی سینس جو ہے, کیا یہ کبھی آئے گی یہاں پر؟ جس دن آپ کی حکومت یہاں پہ آپ کو جب کوڑے والے کو خود سے پیسے نہیں دینے پڑیں گے, جب آپ کو اپنی اسٹریٹ لائٹس جو ہیں وہ اپنے پیسوں سے نہیں لگوانی پڑیں گی, جب آپ کو صفائی ستھرائی کروانے کے لیے جو ہے وہ بندے جو ہے وہ اپنے پیسوں سے نہیں منگوانے پڑیں گے, جس وقت آپ کو جو ہے وہ سولر سسٹم جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے فری آف کاسٹ ملے گا, جس وقت آپ کو جو ہے وہ لائٹ, پانی, بجلی, گیس یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کم سے کم ریٹ پر جو ہے وہ ملیں گی, تب جو ہے وہ یہاں ایک عام آدمی جو ہے وہ خوشحال ہوگا اور اس کے ٹیکس کا جو ہے وہ ازالہ ممکن ہو سکے گا. دوسری بات, یہ ٹیکس جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ غریبوں پر نہ لگایا جائے. میں جو ہر بات آپ کو کہہ رہی ہوں, آپ لوگ ٹیکس دیتے ہیں کیونکہ آپ کو سب فیسیلیٹیشنز ملتی ہیں باہر, لیکن ہم اگر آپ کو نہ ملے, ہم ٹیکس دیتے ہیں تو ہمیں ملتی ہے. تو سر آپ اس لیے دیتے ہیں کہ آپ سے حکومت ٹیکس لیتی ہے, آپ نہیں دیں گے تو وہ آپ کو جرمانہ عائد کر دیں گے. نہیں بالکل صحیح ہے, لیکن یہ وہی بات ہے نا کہ پڑھے لکھے اور سیولائز میں فرق ہوتا ہے. ہم لوگ یہاں پر پڑھے لکھے ضرور کچھ ہو گئے ہوں گے, لیکن وہ سیولائز والا جو سٹیپ ہے وہ نہیں, کیونکہ ٹیکس دینا فرض نہیں ہے, رسپانسبلٹی ہے. سیولائزڈ قومیں وہ ہوتی ہیں جہاں قانون کی پاسداری ہو, جہاں پہ تعلیم ہو, جی ہمارا اپنا فرض ہے, جہاں پہ ایجوکیشن ہو. یہاں مجھے بتائیں ایجوکیشن کا معیار کیا ہے؟ اچھا یہ بتائیے, آپ کے خیال میں ہم پروگرام کے بالکل آخری حصے میں ہیں, کبھی پاکستان سے یہ جو
کیا کرنا چاہیے اس کو فیک یوٹیوبر اور چرب زبانی والے یوٹیوبر کبھی کیا یہ چھٹیں گے اور ایک جینون جو پڑھا لکھا جس کی کم از کم 5 سال 10 سال کریڈٹ آورز ہیں ڈگری ہے کیا کبھی وہ فرنٹ پر آئیں گے تاکہ جس کو صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کا پتہ ہو؟ کبھی ایسے لوگ آئیں گے یوٹیوب پر؟ جی بالکل آئیں گے. کب آئیں گے؟ بہت جلد آئیں گے. آپ دیکھیں گے ان کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن ان کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن سٹارٹ کیا جا رہا ہے باقاعدہ طور پر. ہمارے جو ہے وہ ادارے اتنے بھی ہلکے نہیں ہیں اور یہ نہ اتنا ہلکا لیں ان کو کہ جو یوٹیوبر جو ہے وہ منمانیاں کرتے ہیں اپنے کمروں میں بیٹھ کے جو ہے وہ انہوں نے اپنے سیٹ اپ لگائے ہوئے ہیں اور وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ کسی کی بھی عزت اچھالنے کا انہوں نے پلان کیا ہوا ہے. تو وہ یہ سمجھ لیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے. جو یہ کر رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ سخت کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی بہت جلد. اور اس کے لیے بھی ہم ایک قانون کے لیے جو ہے وہ ہم نے پٹیشن دائر کر رکھی ہے انشاءاللہ. جی وائی ایم اے نے ینگ میڈیا ایسوسی ایشن ہے. وہ بتائیے لوگوں کو. جی وہ یہ ہے کہ جو بھی یوٹیوبر جو ہے وہ کسی بھی شخص کا بغیر کسی جو ہے وہ ثبوتوں کے یا بغیر کسی جو ہے وہ اس کے پاس کوئی ایسا چیز نہیں ہے اور بیٹھ کر جو ہے وہ ایک کمرے میں مائک لگا کے جو ہے وہ بول رہا ہے اور دوسرے بندے کی عزت خراب کر رہا ہے جیسے کہ ابھی حکومت نے جو ہے وہ قانون لاگو کیا ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ نہیں کر سکتا. جو ایسا کرے گا اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے. باقاعدہ طور پہ اس کے لیے ایک قانون بنایا جائے, قانون سازی کی جائے کہ پاکستان کا پازیٹیو امیج پہ جو ہے وہ لوگ کام کریں. دیکھیں نیگیٹو جو پرابلمز ہیں نا وہ 10% ہیں لیکن جو پازیٹیو ہمارے پاس لوگ ہیں جو ہمارے جو بچے پڑھ رہے ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں جو یہاں پہ میڈلز لیتے ہیں جو یہاں پر جو ہے وہ جیتے ہیں مختلف کیٹیگریز میں ان کا تو کہیں نام ہی نہیں ہے. یہاں پر ایک جو ہے یہ ہم ضرور دکھا دیتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ ڈگری ہولڈر جو ہے وہ چائے کا ڈھابا لگا کے بیٹھا ہوا ہے لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ اس نے کتنی محنت سے جو ہے وہ پڑھا ہے لکھا ہے اور یہاں تک وہ پہنچنے پہ اس نے کتنا پیسہ جو ہے وہ انویسٹ کیا ہے. یعنی پاکستان کا بیڈ امیج تو آپ نے پریزنٹ کر دیا لیکن پاکستان نے اس کے جو وہ 10-20 سال جو 25 سال اس نے اپنی زندگی کے پڑھائی کی وہ اس نے کیسی کی یا کیا اس نے محنت کر کے وہ موٹیویشنل سٹوری نہیں شیئر کرتے. اینڈ کی بات پکڑتے ہیں اور پھر باقی ساری سٹوری جو ہے وہ خود ہی گھڑ دیتے ہیں. تو ایسے یوٹیوبرز کو میں نہیں مانتی اور ایسے یوٹیوبرز کے خلاف ہمیشہ میں کھڑی ہوتی ہوں اور ہماری تنظیم کھڑی ہوتی ہے اور انشاءاللہ ہم کھڑے ہوں گے. ایز اے جرنلسٹ بھی میری رسپانسبلٹی ہے, ایز اے ماہر نفسیات بھی لوگوں میں پازیٹیو امیج جو ہے وہ ڈیولپ کرنا اور پازیٹیو سوچ کو ڈیولپ کرنا میری رسپانسبلٹی ہے. تو انشاءاللہ یہ کام کا بیڑا جو ہے وہ اٹھایا ہے تو اس میں آپ جیسے لوگ اور اچھے لوگ جو ہے وہ جب ہمارا ساتھ دیں گے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ یوٹیوبرز جو صحیح نہیں ہیں وہ یا تو صحیح ہو جائیں گے یا پھر وہ یوٹیوب ہی چھوڑ جائیں گے. سر ایجوکیشن ہمارا کتنا بڑا مسئلہ ہے؟ ایجوکیشن ہی ہمارا مسئلہ ہے. صحیح ہوگا کبھی؟ ایجوکیشن کا ہمارا مسئلہ تب تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک آپ پاکستان میں پیدا ہونے والے تمام تر لوگوں کے لیے ایجوکیشن فری نہ کر دیں. اگر ہم ایجوکیشن پہ ہی کروڑوں روپیہ انویسٹ کرتے رہیں گے غریب آدمی کہاں سے لائے گا؟ پیسے ہیں نہیں, غریب حکومتیں ہیں, کیسے انویسٹ کر دیں؟ تو غریب حکومتیں ہیں تو حکومتیں جو ہے وہ اپنے شاہی خرچے جو ہے وہ کم کر لینا. حکومتیں جو مرات لیتی ہیں جو یہ ہمارے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پیٹرول فری ہے, بجلی فری ہے, گیس فری ہے, جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بجلی کا بل کتنا آتا ہے, جن کو پتہ ہی نہیں کہ گھر کا رینٹ کتنا جاتا ہے, کسی کا اپنا گھر بھی ہے وہ بھی جو ہے وہ حکومت سے رینٹ لے رہا ہے. افسران نے بالا جو ہے وہ یہاں پر عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں, ان کے یاشیاں تھوڑی سی کم کر دینا. کروڑوں روپے کے جو ٹائر گاڑیوں کے بدلے جاتے ہیں وہ گاڑیوں کی جو ہے وہ قیمتیں کم کر لینا تو آپ کے جو ہے وہ غریب آدمی خوشحال ہو جائے گا. یعنی آپ کو اچھا نہیں لگتا ہمارا ایک سیاستدان اسٹائلش سی گاڑی میں نئے ٹائروں کے ساتھ گھومتا ہوا بڑے سے گھر میں رہتا ہوا, آپ پسند نہیں کرتے؟ نہیں, مجھے شرم آتی ہے انہیں دیکھ کے. مجھے حیا آتی ہے کہ ان کو حیا نہیں آ رہی کہ ہم ایک غریب عوام کے جو ہے وہ سیاستدان ہیں. یہ غریب عوام کے جو ہے لوگ ہیں, ایک جو ہے وہ غریب ملک جو ہر وقت جو ہے وہ ہاتھ میں ڈوبرا لے کے جو ہے وہ لوگوں کے آگے بھیک مانگتے رہتے ہیں, کبھی کسی کے پاس جا کے کبھی کسی جو ہے وہ کے پاس جا کے. آپ کو پتہ ہے گرین پاسپورٹ کو لوگ جو ہے وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہم پاکستان میں اتنے پڑھے لکھے ہو کر بھی ہماری جو ہے وہ کوئی ویلیو اور کوئی ورتھ نہیں ہے. اتنی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ ہمیں تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ پیسوں پہ نوکریاں کرنی پڑتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میں 3-4 جگہ پر جو ہے وہ جاب کرتی ہوں تب میں اپنے گھر کا جو ہے وہ خرچہ چلاتی ہوں. آپ سوچ سکتے ہیں اس چیز کو کہ میں کلینک بھی کرتی ہوں, میں اپنے پروگرامز بھی کرتی ہوں, میں ڈیجیٹل میڈیا پہ کام بھی کرتی ہوں. اس کے باوجود بھی میں سمجھتی ہوں کہ اس مہنگائی کے دور میں پاکستان میں گزارا کرنا جو ہے وہ مشکل ہے. کیسے آپ کیسے جئیں گے اس پاکستان میں بتائیں؟ ایک صحافی جو ہے وہ یہاں پہ بھوک سے مر رہا ہے, ایک صحافی جو ہے وہ اس کی فیملی کس کنڈیشن میں کس حالات میں جو ہے وہ زندگی گزار رہی ہے. ہم تو بڑے بڑے بیان دے کے لینڈ کروزروں میں بیٹھ کے جا کے یہ نہیں کہتے کہ حضرت عمر نے جو ہے وہ یہ فرمایا تھا, یا ہم تو یہ نہیں کہتے کہ جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ یہ بہت ہی سادگی کا دین ہے, سادگی اپنائیں, اور خود آپ جو ہے وہ لینڈ کروزروں میں بیٹھ کے جا رہے ہیں. خود آپ کے بڑے بڑے برانڈز جو ہیں ان کی بڑی بڑی آؤٹ لیٹس کھلی ہوئی ہیں. تو یہ تضاد ہے,
یہ ہے وہ بڑا تضاد جس کے حوالے سے ہم بات نہیں کرنا چاہتے. جب ہم میں سے کوئی جو ہے وہ بات کرتا ہے تو ہمارے منہ بند کر دیے جاتے ہیں, ایلیگیشنز لگائی جاتی ہیں, ہمیں غلط جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے. کہتے ہم سچ ہیں لیکن اس کو سچ مانا نہیں جاتا, اس کو کنٹروورشل کر دیا جاتا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ یہ لوگ جو ہے وہ میرے جملوں کو کنٹروورشل کریں, لگائیں ان کو جہاں لگانا ہے, کریں ان کو جہاں پہ وائرل کرنا ہے, لیکن حقیقت پہ اور سچ پہ کھڑے ہو جائیں. میں کہتی ہوں کہ بندے کو سچا ہونا چاہیے. پھر آپ کا جو ہے نا وہ آپ کی گردن پہ تلوار ہی کوئی کیوں نہ پھیر دے, لیکن سچ بولتے ہوئے جو ہے دنیا سے رخصت ہوں. ایسے زندگی جینے کا کوئی مزہ نہیں ہے. دنیا میں آئے ہیں تو کم سے کم آپ کو آپ کی موت شاندار ہونی چاہیے. صحیح ہے جی, ماشاءاللہ. آپ جب اینکرنگ چھوڑیں نا تو سیاستدان بن جائیے گا. ناظرین, یہ تھی ڈاکٹر نبیہ علی خان, اور یہ جتنی انرجیٹک ہیں اتنی ہی پڑھی لکھی ہیں اور اتنی ہی ایماندار ہیں اور اتنی ہی سنسیئر بھی ہیں اور سیریس بھی ہیں اپنے پروفیشن کے ساتھ. اور میں چاہوں گا کہ اللہ کرے کبھی ایسا وقت آئے ہماری پاک سرزمین کے اوپر کہ ہمارے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ پڑھے لکھے ہوں اور اسی فیلڈ کے ہوں جس فیلڈ کا ان کو سربراہ بنایا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ, بہت مزہ آیا, اور ونس اگین تھینک یو سو مچ. مائی پلیجر.